معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم، لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ احسان، ارب ہارب کھرب ہا کرب اس رب کا ہم پر خصوصی فضل ہوا کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ہلکی سی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے بہت سارے قریبی عزیز، بہت سارے قریبی دوست ہمیں گم نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی طرف سفر کر چکے ہیں، اور گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ تھے، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے روزوں کے اندر، ہماری خوشیوں میں، ہمارے غمیوں میں برابر کے شریک تھے۔ لیکن اس سال وہ ہم میں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی احسان اور خصوصی فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ اور رمضان مبارک کے ایام و لیالی کو دیکھا جائے تو یہ عام دنوں کی طرح ہے، جیسے پہلے راتیں تھیں اب بھی اسی طرح سیاہ راتیں ہیں، جیسے پہلے دن روشن ہوا کرتے تھے ایسے ہی اب بھی روشن دن ہیں۔ تو ان ایام کے اندر اور باقی ایام و لیالی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح مہینوں کو لے لیں کہ جیسے پچھلے 11 مہینے گزرے ہیں، ان میں بھی یہی دن رات آئے، اس میں بھی یہی دن رات ہیں۔ ان 11 مہینوں میں اور ان مہینوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک سے ہیں۔ اسی طرح سورج اپنے اصول کے مطابق نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ستارے جن کی جہاں پر ڈیوٹی ہے وہ اپنے مقام پر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کو خاص فضیلت کیوں حاصل ہو گئی کہ ہم نے رمضان مبارک کے دنوں کو بھی بڑا فضیلت والا گن لیا، ہم نے رمضان مبارک کی راتوں کو بھی بڑا فضیلت والا گن لیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے ساری چیزیں مساوی دیکھنے کے بعد بھی ایک کو ہم نے فضیلت والا دیکھا تو اس کی جستجو کے اندر انسان لگا کہ آخر وجہ کیا ہوئی؟ تو اس کی وجہ جب غور کی تو غور کرنے سے پتہ لگا کہ یہ رمضان مبارک جو ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اس نسبت کی بنیاد پر رمضان مبارک کا احترام بھی اعلیٰ درجے کا، رمضان مبارک کا ادب بھی اعلیٰ درجے کا، عبادات بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر، پرہیز بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں، کئی پیرس مشہور ہے، ہمارے یہاں چلے جائیں تو کوئی ملی کا علاقہ، احمد آباد کے علاقے، ان علاقوں کے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، جی بڑے خوبصورت ہیں۔ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر ایمان والے کے دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک کسک ہے کہ اللہ رب العزت کسی طرح مجھے اپنے گھر بلا لے۔ جیسے شاعر نے کہا نا، یا خدا جسم پر بازوؤں کی سوا اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب و مدینے میں سویرا تو کیا بسیرا تو کیا بات ہے۔ یعنی ہر ایمان والے کے دل کی آواز ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مکہ مدینہ دکھا دے۔ آخر وہاں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم مکہ کو دیکھیں تو مکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، خشک سرخ رنگ کے کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اور اگر بیت اللہ کی عمارت کو دیکھا جائے، بیت اللہ ایک عام پتھروں کا بنا ہوا ایک چوکور کمرہ ہے،
ظاہر کے اعتبار سے اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے کہ اس پر کوئی نفیس قسم کی ٹائل لگی ہوئی ہو، کوئی خاص قسم کا رنگ و روغن، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک سادہ سے ایک عمارت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر مومن، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کے دل کے اندر ایک ہی طلب ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، اپنا گھر دکھا دے۔ وہ اس طلب کی وجہ کیا ہے؟ اور جو جاتا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بڑے استاد سے مالی طور پر بڑے کمزور تھے، ان کے ایک طالب علم نے انہیں عمرے پر بھیجا۔ تو جب وہ عمرے پر جا رہے تھے، وہ اتنے خوش تھے، مدرسے سے نکلتے ہوئے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، مجذوبانہ انداز کے اندر، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کا ہم خوبصورتی سے کسی کے ساتھ موازنہ کریں، لیکن اس کے باوجود اس کی کشش ایسی کہ ہر ایمان والا جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کو ایک نشہ سا لگ جاتا ہے، اس کے اندر طلب پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں اس وجہ کو کہ آخر وجہ کیا ہے، تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ بیت اللہ کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تو جیسے بیت اللہ کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، اس طرح کی کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بس وہ اس نسبت کی طرف وہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو اگر دیکھا جائے تو روزہ تو ایک مشقت والی چیز ہے کہ انسان اس کے اندر بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہے، انسان اس کے اندر پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کسی نشے کا عادی ہے، اس نشے کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ کئی ایسے مریض ہیں جو روزے کے اندر تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیچارے وہ کوشش کر کے روزہ رکھتے ہیں، اور جو مجبور روزہ نہیں رکھ رہے وہ تڑپتے ہیں، دوسرے کو حسرت سے دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی دوبارہ توفیق دے میں روزہ رکھ سکوں۔ حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ تو ایک مشقت والی عبادت ہے، روزے کے اندر مشقت ہی مشقت ہے۔ اگر آپ رات کو سحری کے وقت نہیں اٹھ سکے تو آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، جتنی گرمی ہے، جیسا بھی موسم ہے، آپ نے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ اور ایمان والا بڑے اہتمام کے ساتھ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اتنا برداشت کرتا ہے کہ اگر رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ خدا نخواستہ سحری نہیں کر سکا تو وہ کہتا ہے بھوک برداشت کر لوں گا، پیاس برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کو نہیں توڑوں گا، وہ حکم میں ضرور پورا کروں گا۔ تو یہ ایک مناسبت ہے، اس مناسبت کی بنیاد پر انسان اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس روزے کے بارے میں فرمایا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اور واقعی خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ انسان اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، دل میں کسی درجے میں ریاکاری آ سکتی ہے، انسان بڑے فرض نماز پڑھتا ہے، دل میں کسی درجے پر ریاکاری آ سکتی ہے، انسان بڑی مشقت سے پیسے اکٹھے کر کے سالوں سال پیسے اکٹھے کر کے حج اور عمرے کے لیے جائے گا، دل کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریاکاری سے پاک ہے۔ اس کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ بڑی نشانی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ریاکاری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا تو عبادت کے اندر خضوع لے کر آتا ہے، اور روزے کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بھوک لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہے، پالو اوپر چپکا ہوا ہے، پیٹ کمر کو لگ رہا ہے، کھانے کی چیز سامنے موجود ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر یہ کسی چیز کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ ابھی میں نے واقعہ سنا، پڑھا، میں نے حیران رہ گیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ، مسلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی تھی، بڑی خونریز جنگ تھی، غالباً 20,000 صحابہ کرام جس میں بدر صحابہ بھی تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب لڑی نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ
انتہائی زخمی حالت کے اندر پڑے ہیں. تو جنگ کے اندر ایک مخصوص جماعت ہوا کرتی ہے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی اور جن کے آخری وقت آئے گا ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا. وہ جماعت کے ساتھی ان کے پاس پہنچے، دیکھا انتہائی زخمی حالت کے اندر ہے. اور جب انسان کی نزع کا وقت ہوتا ہے اس وقت پیاس بھی انتہا کی لگا کرتی ہے. اب نزع کے عالم کے اندر ہے اور انتہائی پیاس کی شدت کے اندر موجود ہے. تو جو پانی پلانے والے ساتھی تھے انہوں نے مشکی سے آگے کیا ان کے، کہ بھائی یہ پانی پی لو، آپ بہت زیادہ زخمی ہو. تو انہوں نے سامنے ڈھال کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جو میری ڈھال رکھی ہے اس کو الٹا کرو، اس میں پانی بھر دو. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے میری زندگی رکھی ہوگی، میری زندگی باقی ہوگی تو میں پانی سے روزہ کھول لوں گا، پانی پی لوں گا. پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اور اگر میرے نصیب کے اندر یہاں روزہ کھولنا نہ ہوا تو میں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں روزہ کھولوں گا. تو یہ لوگ تھے جن کو ان روزوں کی اہمیت پتہ تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آخری وقت کے اندر اللہ سے کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا یا اللہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ حقیقت کو غیب کو آپ جانتے ہیں، مجھے اپنی زندگی سے کتنی محبت تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اس کے بعد ہمیں اگر کوئی چیز اپنی زندگی سے زیادہ محبوب رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے. اور اس کے بعد میری زندگی کا ذوق ہی بدل گیا، میری زندگی کی تسکین ہی بدل گئی. پھر مجھے زندگی کے تسکین، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ محبوب جو تھے وہ گرمیوں کے روزے رکھنا تھے. مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب یہ تھی کہ گرمی ہو، شدید گرمی ہو، اس شدید گرمی کے اندر پیاس لگے اور میں اس پیاس کو برداشت کروں. یا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے اس شدید گرمی میں شدید روزے کی حالت کے اندر وہ پیاس مجھے بڑی محبوب تھی. اور حقیقت بھی ایسے ہے، اللہ رب العزت سے اگر اپنا کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، اپنی کوئی پریشانی اللہ رب العزت سے ختم کروانی ہے تو جب روزے کے اندر پیاس کی شدت ستائے، روزے کے اندر بھوک کی شدت ستائے، آپ کو روزے کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بے آرامی ہو رہی ہے اور آپ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں کہ یا اللہ یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے، یا اللہ یہ جو پیاس کی تکلیف ہے، یا اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے ہے. یا اللہ یہ جو بھوک کی تکلیف ہے، یا اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے ہے. یا اللہ یہ جو میں تکلیف اٹھا رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں. یا اللہ راضی ہو کر میری پریشانی کو حل کر دے. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کی اس پریشانی کو حل فرما دیں گے. تو یہ رحمت اللہ رب العزت نے بھیجی ہوئی ہے ہمارے پاس. اور مثال کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھیجی کہ دیکھیں دنیا کی افضل ترین مخلوق میں سے افضل ترین شخص، افضل ترین فرد جس نے مشقتیں برداشت کی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. مدینہ منورہ میں سب 2 ہجری میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو سخت گرمی تھی، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ گرمیوں کو گزرنے میں روزے جس ترتیب سے آتے ہیں تقریباً 30 سے 32 سال کا عرصہ لگتا ہے ایک موسم کے دوسرے موسم کی طرف آنے کے لیے. اور غالباً 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آئے جو شدید گرمی کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے روزے رکھے، ان مشقتوں کو برداشت کیا امت کو دکھانے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے. دیکھو کہ میں یہ کائنات ہوں اور مجھے غفر لہ ما تقدم من ذنبک کا ایوارڈ مل چکا ہے کہ میرے اگلے پچھلے مجھ سے کچھ ہوں گے نہیں. اگر کوئی تسامح ہو بھی گئی وہ میرے معاف ہے. میں معصوم ہوں، گناہ کی سخت طاقت میرے اندر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں گرمی کی بھوک اور پیاس کو اللہ کے حکم سمجھ کے میں برداشت کر رہا ہوں. تم بدری کی ہو برداشت کرنا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم اپنی حالت پر ہم غور و فکر کریں کہ رمضان مبارک جو ہمارے سامنے آیا، اس رمضان مبارک کو ہم نے
ہم کس انداز کے اندر لے رہے ہیں.